شیئر کر دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات. سورہ مبارک مسلسل اس آیہ کریمہ پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ترجمے کی ضرورت اب یقیناً نہیں رہ گئی ہے. آج گفتگو اس آیہ کریمہ کے حوالے سے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور فورتھ اسٹیج آف پرفیکشن وہ ہمارے گفتگو کا محور ہے. فرسٹ اسٹیج اسلام، سیکنڈ اسٹیج ایمان، تھرڈ اسٹیج اللہ رب العزت کی سنسیئر ہمبل obedience، اور فورتھ اسٹیج آف our perfection is truthfulness. ابھی تک حقیقت میں جن ٹاپکس پہ گفتگو ہوئی ان کا تعلق ہمارے بلیفز سے تھا، ہمارے عقائد سے تھا، لیکن اب پریکٹیکل اسپیکٹ میں گفتگو ہو رہی ہے. اور پریکٹیکل اسپیکٹ میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ تمام کمالات کو، تمام ورچوز کو، تمام خوبیوں کو چھوڑ کر اللہ عز و جل نے آن ٹاپ سچائی کو رکھا ہے. اور سچائی کو آن ٹاپ رکھ کے اللہ رب العزت نے بشریت کو، تمام اہل اسلام کو، تمام اہل ایمان کو، تمام اہل اطاعت کو اور اپنے تمام بندوں کو یہ میسج دیا کہ جب انسانی کمالات کی باری آئے گی اور پریکٹیکل اسپیکٹ میں گفتگو ہوگی تو جو ورچو آن ٹاپ ہے اس کا نام ہے ٹروتھفلنس، اس کا نام ہے سچائی. اور سچائی کے مقابلے میں جو صفت ہے اس کا نام جھوٹ، کذب اور لائنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے افضل کوئی ذات تصور نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ رسول اللہ کو کن ٹائٹلز کے ذریعے پہچانا جاتا تھا ایون بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام؟ ماشاء اللہ، الصادق والامین. بچہ جانتا ہے. صادق کا مطلب کہ جو جب بھی بولے ہمیشہ سچ بولے.
اور امانت داری بھی حقیقت میں سچائی ہی کا ایک ڈائمنشن ہے. امانت داری ایکشن کے ذریعے جو صدق ہو، جو سچائی ہو، جو ٹروتھ فلنس ہو، اس کو امانت داری کہا جاتا ہے. وربلی جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کو صدق کہا جاتا ہے، اور اپنے ایکشن سے جب انسان اس سچائی کو پروف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹرسٹ وردینس کہا جاتا ہے. دونوں حقیقت میں سچائی ہے. تو وہ کہ جو نبیوں کا بھی نبی تھا، رسولوں کا بھی رسول تھا، پوری کائنات میں سب سے افضل تھا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت سچائی، اور اسی سچائی کے ذریعے اس نے دنیا کو کانکر کیا. اسی سچائی کے ذریعے اس نے کامیابی حاصل کی. اسی سچائی کے ذریعے اس نے اسلام کے پیغام کو ان عربوں تک پہنچایا. اسی سچائی کے ذریعے اسلام کا مشن عربیہ سے ٹرانسمٹ ہو کے پورے ورلڈ میں چھایا. تو سچائی حقیقت میں کی ہے، کی آف آور سکسیس، کی آف دی سکسیس آف اسلام. اور جیسا کہ گھر پہ ایک مجلس تھی تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان سوشل لیول پر اپنے ریپوٹیشن کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، سوشل لیول پہ تمام ڈسکرمنیشن کو اپنے اگینسٹ سبجو کرنا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلاموفوبیا سے انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، the best solution and the easiest solution is just follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in his truthfulness and in his trustworthiness. لیکن جب آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے ٹیلنٹس کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹرسٹ وردینس کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹیز کو دیکھتے ہیں. آپ اس کا دین اور مذہب تو نہیں پوچھتے. جب آپ کو کسی پلمبر کو اپنے گھر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اگر کسی کو ہائر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ پلمبر ہو اور چاہے کوئی اور ہو، جب بھی آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کون سی کوالٹی اس کے اندر دیکھتے ہیں؟ سچائی اور امانت داری. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مومن ہے کہ مومن نہیں ہے، متقی ہے کہ متقی نہیں ہے، نماز شب پڑھنے والا ہے یا نماز شب پڑھنے والا نہیں. ان چیزوں سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. when you are doing بزنس ڈیلنگ میں جو کوالٹیز آن ٹاپ ہوتی ہیں، and these are the two qualities which really matter: truthfulness and trustworthiness. اگر مسلمان ان دو کوالٹیز کو اپنے اندر اپنا لے، آپ یقین کیجئے ڈسکرمنیشن کی، اسلاموفوبیا کی، تعصب کی، مسلمانوں کے خلاف کانسپریسیز کی تمام تر دیواریں خود بخود گر جائیں گی، اور مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا، اور مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں گے سرخرو رہیں گے، باعزت رہیں گے، ڈگنیفائڈ. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. خود مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے پہ تیار نہیں. خود ہمارے اپنے لوگ، میرے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، اپنے لوگوں کو ہائر کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ بیکاز دے آر لیگنگ بیہائنڈ ان دیز ٹو کوالٹیز، سچائی اور امانت داری. تو یہ حقیقت میں لائف چینجنگ کوالٹیز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری، اللہ اکبر. میں صرف دو نمونے عرض کروں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو کہ کس طرح سے رسول اللہ نے سچائی اور امانت داری کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے، لوگوں کو کانکر کیا ہے. اور جب ظاہر سی بات، جب آپ لوگوں کا دل جیت لیں گے تو پھر بچا کیا ہے؟ دل ہی تو سب کچھ ہے. زمین وہ تو خیر لوگوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جب لوگ آپ کے ہو گئے تو زمین بھی آپ کی ہو گئی. سچائی رسول اللہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ نے اسلام کو شروع کرنا چاہا، ان دی ویری ارلی اسٹیج آف اسلام، رسول اللہ ایک پہاڑی پہ گئے، اس کو ابو قبیس کہا جاتا ہے. اس پہ جا کے کھڑے ہوئے. یہ ایون دعوت العشیرہ سے پہلے کا واقعہ ہے. رسول اللہ اس پہاڑی پہ گئے اور جا کے کھڑے ہوئے اور یا صباح کا ایک اسپیشل کوڈ ورڈ جو عربیہ میں کسی خطرے سے لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. جب لوگوں نے وہ آواز سنی تو سب جمع ہو گئے کہ شاید کوئی خطرہ ہے. حضور نے اس پہاڑی کے اوپر سے لوگوں کو ایڈریس کیا
کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے درمیان 40 برس تک رہ چکا ہوں، تم نے آج تک کوئی جھوٹ میری زبان سے سنا، کوئی خیانت میرے عمل سے دیکھی؟ سب نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کو کہتے ہی الصادق والامین ہیں۔ حضور نے کہا اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی آرمی ہے جو مکے پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، would you believe in me؟ ان کا without any shade of doubt۔ ہم نے آپ کی زبان سے 40 برسوں میں کوئی غلط بیانی نہیں سنی ہے، آپ کے عمل سے کوئی خیانت نہیں دیکھی ہے، ہم کیوں کر آپ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ جب رسول اللہ نے ان سے اپنی سچائی کا اقرار لے لیا، سچائی کی تصدیق کروا لی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، قیامت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ This is how رسول اللہ began his message۔ امانت داری کی مثال جنگ خیبر کا تذکرہ ہم لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، مگر یہ واقعہ عام طور سے نہیں بیان، اس کو آپ یاد رکھیے گا اور محفوظ رکھیے گا۔ اور اس واقعے میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ویسٹرن ورلڈ میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں نہ جانے کہاں سے یہ خناس ہے کہ اگر آپ چوری کر سکتے ہیں، بے ایمانی کر سکتے ہیں تو نان مسلم ملک ہے، نو پرابلم، بسم اللہ، گو اہیڈ۔ یہ غلط تصور لوگوں کو ذہنوں میں پیدا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، ایونچولی ہر انسان انڈر کیمرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسلام اس طرح کے چھچھورے پن کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ چند پیسے بچا کے یہ سوچتے ہیں کہ آپ ورلڈ کے ریچسٹ پرسن بن جائیں گے تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ اصل ملکیت اور اصل مالکیت اللہ کی ہے، اللہ پہ ٹرسٹ رکھ کے سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، دینے والا وہ ہے، ہمارا نقصان ظاہری طور پہ ہوگا مگر جبران کرنے والا وہ ہے۔ امانت داری خاص طور پہ اگر ہم ویسٹرن ورلڈ میں زندگی گزار رہے ہیں، نان مسلمز کے ساتھ ڈیلنگ ہماری ہے، بزنس کی شکل میں، پارٹنرشپ کی شکل میں، جس شکل میں بھی، اس وقت ہمیں اور بھی زیادہ سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ڈبل سچائی اور امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایک سچائی اور امانت داری وہ تو ہمارا شرعی فرض ہے، اور دوسری سچائی اور امانت داری اسلام کے حوالے سے کم از کم وہ بدگمان نہ ہونے پائے، اس لیے ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، ڈبل رسپانسبلٹی ہماری ہو جاتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ خیبر میں مسلمان یہ سوچ کے تو نہیں گئے تھے کہ اتنا لمبا عرصہ لگ جائے گا خیبر کو فتح ہونے میں۔ آپ حضرات کے پیش نظر 40-45 دن لگے، تو ایک طویل عرصہ گزر گیا اور مسلمان جو پروویژنز اپنے ساتھ لے کے گئے تھے وہ آلموسٹ ایگزاسٹڈ ہو گیا۔ مین وائل مسلمان بھوکے ہیں، پریشان ہیں، کھانے پینے کے مسئلے کو لے کے سیریسلی کنسرنڈ ہیں۔ اس واقعے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں کو بھی سنائیے اور نان مسلمز کو بھی سنائیے۔ دس از واٹ اسلام از۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک شیپرڈ، وہ قلعہ خیبر جو فورٹریس تھا خیبر کا، اس کے باہر ظاہر سی بات ہے وہ بھیڑوں کو چرانے کے لیے گیا تھا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ ارے یہاں پہ تو آرمی، یہاں پہ لشکر ہے، مگر ظاہر سی بات ہے اس لشکر میں نورانیت ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، تو وہ لشکر کی اسپرچولیٹی کو دیکھ کے اور جب انویسٹیگیٹ کرتا ہے، فردر انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے بعد ہی امبریس اسلام۔ اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ جو اس کے دوسرے مسلم بھائی ہیں ان کے چہرے فق ہیں، چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ پریشان ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو آذوقہ تھا، جو پروویژن تھا، وہ آلموسٹ ایگزاسٹڈ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا نو پرابلم، یہ شیپرڈ، میں شیپرڈ ہوں، یہ تمام بھیڑیں ہیں، یہ ان یہودیوں کی بھیڑیں ہیں جو اس قلعے کے اندر ہیں اور جو تم پہ ظلم کر رہے تھے، جن سے لڑنے کے لیے تم یہاں پہ جمع ہوئے ہو، یہ ان کی بھیڑیں ہیں، یہ ان کی شیپ ہیں، بسم اللہ۔ اب جو ایکسائٹمنٹ ظاہر سی بات ہے دیکھنے میں آیا ہوگا، اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں۔
اب وہ کوئی بھیڑ کو اٹھا کے اپنے شانے پہ اس طرف جا رہا ہے, کوئی ایک بھیڑ پکڑ کے ادھر جا رہا ہے, سب باربیکیو کی تیاری کر رہے ہیں. مسلمان اور گوشت. جب رسول اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا ہولڈ آن, یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مسلم ہو گیا اور اس نے یہ بھیڑیں یہودیوں کی ہیں, ان بھیڑوں کو ہمیں دے دیا ہے. رسول اللہ نے کہا یہ مسلم ہو گیا ہے, بھیڑیں اس کی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, اس کی نہیں ہے. کس کی بھیڑیں ہیں؟ ان یہودیوں کی بھیڑیں ہیں جو ہم سے برسرے پیکار ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص, تیرا اسلام اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تو ان بھیڑوں کو, ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک واپس نہ پلٹائے. تمام بھیڑوں کو لے کے گیا اور قلعہ خیبر میں ان بھیڑوں کو واپس پلٹایا, اور اس کے بعد پھر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا, دعا دی, اور وہ اس جنگ میں درجہ شہادت پہ فائز ہوا. اسے کہتے ہیں اسلام. میدان جنگ میں دشمنوں کی پراپرٹی کے ساتھ بھی خیانت کی اجازت نہیں دی رسول اللہ نے. یہ رسول اللہ کی سچائی تھی, امانت داری تھی, جس نے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا. ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا, از اٹ پاسبل کہ کوئی مومن ہو اور وہ بزدل ہو, کاورڈس, اس کے اندر وہ بریوری نہ ہو جو ہونا چاہیے. رسول اللہ نے کہا کہ دیٹ از پاسبل. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مومن ہو اور وہ ذرا اسٹنجی ہو, ٹائٹ ہے؟ رسول اللہ نے کہا دیٹ از آلسو پاسبل. پھر اس نے تیسرا کوشچن کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو اور جھوٹا بھی ہو؟ رسول اللہ نے کہا امپاسبل. اور پھر حضور نے قرآن کی آیت پڑھی, اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جھوٹ تو صرف وہ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. محمد وعلی محمد صلوات. تو اب جب کبھی بھی جھوٹ بولنے کے لیے ہمارا نفس امارہ ہم کو فورس کرے, شیطان ٹیمپٹیشن کریٹ کرے, ہم کو جھوٹ میں کچھ ٹیمپرل گینز اور انٹرسٹ اور فائدے نظر آئیں, immediately remember this verse انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. جھوٹ اور ایمان ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر انسان یہ کہنے کو سچائی ایک خصوصیت ہے, مگر حقیقت میں یہ ایک خصوصیت نہیں ہے, یہ بہت سی خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے, ایک کلیکشن ہے. سچائی صرف ایک خوبی نہیں ہے, بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے. میں تاریخ سے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں. حضور ختم مرتبت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں چند اخلاقی ایتھیکل ڈیلیماز, پرابلمز اور ایشوز میں گرفتار ہوں. میری دلی خواہش ہے کہ میں ایک ایک کر کے میں ان سب کو ترک کر دوں. Where shall I begin from? اللہ کے رسول میں زنا بھی کرتا ہوں, نعوذ باللہ, ایڈلٹری, فورنیکیشن, اور اللہ کے رسول مجھے چوری کی بھی عادت ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی بھی خصلت ہے. میں ان میں سے کس کو پہلے ترک کروں؟ حضور نے کہا forget about the other two, focus on lying, crack down against lying, just make sure you are not lying at all, you always speak the truth. اس نے کہا that is the easiest one, اور وہ رسول اللہ کی طرف سے یہ انسٹرکشن لے کے چلا گیا.
لیکن سچائی کی امپورٹنس کیا ہے، میں اس واقعے کے سہارے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ شب ہوئی، میرے نفس نے مجھ کو اکسایا کہ میں امورل ریلیشن شپ میں انگیج ہوں۔ فوراً میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کل اگر رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ایڈلٹری کے حوالے سے تم نے کیا کیا، تو دو آپشن ہوں گے۔ اگر میں سچ بولا تو مجھ پر 100 تعزیانے لگیں گے، اور اگر میں جھوٹ بولا تو میں نے جو رسول اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، میری مردانگی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا I must quit it۔ اور پھر اس کے بعد جب دن ہوا، نیکسٹ ڈے چوری کی طرف شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اب چوری کی طرف وہ بڑھنا چاہتا ہے، پھر اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہے، اوکے اگر میں نے چوری کر لی تو دو صورتیں ہوں گی جب رسول اللہ پوچھیں گے، یا میں سچ بولوں گا یا جھوٹ بولوں گا۔ سچ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ چوری کی حد جاری ہوگی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو جو رسول اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ٹوٹے گا۔ تو اس نے ایک سچائی کو پکڑ کر، سچائی پر کمٹمنٹ کا مظاہرہ کر کے، سچائی کے ساتھ ایڈہرنس کا مظاہرہ کر کے، ان دو بڑی خباثتوں کو اپنے وجود سے کتنی آسانی کے ساتھ ریموو کر دیا۔ This is the benefit of truthfulness. Let's make a solemn decision in the majlis of Aba Abdullah al-Husayn کہ ہم خود آج کے بعد سے at least make sure that for 1 year, inshallah for lifetime, but جب بھی ہم کوئی چیز شروع کریں تو ہمیں ذرا سا اسکیل کو چھوٹا رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں، میں اچھا بن جاؤں گا۔ نو، اٹس ویری ویگ۔ آپ کا ٹارگٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ڈیسائسو ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ آپ کا گول ٹارگیٹڈ ہوگا چانسز کامیابی کے اتنے زیادہ ہوں گے، اور جتنے زیادہ آپ کا گول جنرل ہوگا چانسز کامیابی کے اتنے کم ہوں گے۔ سو لیٹس پن پوائنٹ، اور آج کی اس مجلس میں ہم یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم 1 سال تک کبھی بھی کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ نہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ بچوں سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ بھائیوں سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ دینی بھائیوں سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے جاب میں کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے آفیسر سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے باس سے کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ اپنے امپلائیز سے کبھی جھوٹ بولیں گے۔ جس کیپیسٹی میں ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، ہر جگہ سچائی کی خوشبو پھیلائیں گے، جھوٹ کی بدبو سے خود کو بھی بچائیں گے، معاشرے کو بھی بچائیں گے۔ محمد والے محمد صلوات۔ آپ یقین کیجئے، آپ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی زندگی میں چینجز دکھائی دیں گے، بہت بڑے بڑے چینجز دکھائی دیں گے۔ اور جھوٹ کا دائرہ ظاہر سی بات ہے بہت وسیع ہے۔ دیکھیں ایک حدیث، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے پوائنٹ کی طرف میں موو آن کروں۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحها الکذب۔ دنیا کی تمام خباثتوں کو، تمام گناہوں کو، تمام گندگی کی چیزوں کو ایک گھر کے اندر لاک کر دیا گیا ہے، اور اس لاک کی چابی کا نام ہے جھوٹ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو پھر وہ اپنے تمام گناہوں کو کور اپ کرنے کے لیے ایک شیلڈ اس کو مل گئی۔ فار ایگزامپل ہمارے بچوں کی تربیت کو لے کے ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب بچے ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں، نوجوانی کی عمر میں آتے ہیں کہ کہاں بچہ جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، اور بچے باقاعدہ طور پہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لائبریری میں ہیں اور کہیں اور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں اور ہوتے کہیں اور ہیں، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم تربیت اولاد کرنا چاہتے ہیں
اور اپنی اولاد کی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے حوالے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، one of the best things that we can do is from the very beginning ہم ان کو یہ ہیبٹ دیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے۔ جب بچہ جھوٹ بولنے لگا، آپ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے تھے، وہ پتہ چلا کہ کسی اور چیز کی ریسرچ کر رہا تھا۔ تو جھوٹ بچوں کے اندر کبھی بھی برداشت نہ کیجیے، اور اگر آپ نے جھوٹ سے اپنے بچوں کو بچا لیا، آپ یقین کیجئے تمام خباثتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس لیے کہ بہرحال بچے، ان کو پتا ہے کہ اگر وہ لائبریری میں نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے، تو جب آپ پوچھیں گے ان سے گھر کے پلٹ کے آنے پہ تو انہیں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے جھوٹ کی ہیبٹ کو ان سے ریموو کر دیا اور وہ یہ طے کر لیں اور ان کو آپ ایسا بنا دیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، تو آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے اور انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پہ آسانی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق سوائے حضرت انسان کے جھوٹ نہیں بولتے۔ ایون جو درندے ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شیر، اس کو دیکھ کے آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے کہ نہیں۔ کتا، اس کو دیکھ کے آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے کہ آپ پہ اٹیک کرنے والا ہے کہ نہیں۔ جتنے جانور ہیں ان کے باڈی لینگویج کو، ان کے جسچرز کو، ان کے موشنز کو دیکھ کے آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ صرف انسان ہے جس کے اندر جھوٹ بولنے کی کیپیسٹی، یہ صرف انسان ہے جس کے اندر منافقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، آپ اسے اپنا سب سے کلوزسٹ فرینڈ سمجھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہے، آپ کی پیٹھ میں بھونکنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خبر نہیں۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے۔ ہپوکریسی، منافقت، جھوٹ، یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، باقی کسی اور مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے یہ نہ سوچیے گا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، نہیں، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے، اور اس کی دو دلیلیں ہیں کہ ہماری فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ بچے جب تک اپنی پاکیزہ فطرت میں ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کے ماں باپ ہیں جو آہستہ آہستہ ان کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، جھوٹ بولنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اور بچے جب اپنی پاکیزہ فطرت کے دور میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی پاکیزہ فطرت سے متاثر ہو کے سچائی کی اس منزل پہ آ جاتے ہیں کہ ماں باپ کو رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ گھر پہ کوئی آیا، دب الباب کیا، بابا ہیں، بابا نے بیٹے سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ بابا نہیں ہے، اور وہ آ کے سچائی کا مجسمہ بن کے وہی دہرا دیتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل کہ جھوٹ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، پولیگرافی ٹیسٹ، لائی ڈیٹیکٹرز۔ اگر انسان کی فطرت میں ہوتا تو لائی ڈیٹیکٹرز کی مجال نہیں تھی کہ وہ جھوٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے۔ جھوٹ کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اندر سے اس کے اندر کچھ چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بلڈ میں جو سرکولیشن ہوتا ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے لائی ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا، اس لیے کہ وہ خلاف فطرت جا رہا ہو۔ اور عزیزان محترم، ہمارے یہاں حدیث میں مولا علی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں علامت الایمان، کہ کہنے کو تو کوئی بھی انسان اپنے کو مومن کہہ سکتا ہے، کہنے کو کوئی بھی انسان اپنے کو مسلم کہہ سکتا ہے۔ اسلام کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اسلام کی نشانی بانی اسلام، اگرچہ بانی اسلام حقیقت میں اللہ ہے مگر میٹافورکلی رسول اللہ کو کہا جاتا ہے۔ بانی اسلام نے جو اسلام کی نشانی بیان کی وہ کیا ہے؟ ملاک المسلم الصدق، ایک مسلم کے ایمان کا کرائٹیرین اور بینچ مارک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟
ایمان کی نشانی اس سے بہتر طور پہ کون بتا سکتا ہے جو کل ایمان ہو؟ یا امیر المومنین ایمان کی نشانی بتائیے. ارشاد ہوتا ہے علامت الایمان ان توصر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. آپ فرماتے ہیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم اس جگہ کے اوپر سچ بولو، سچ کو پریفر کرو، سچ کو ترجیح دو جہاں سچ بولنے میں تمہارا گھاٹا ہو اور جھوٹ بولنے میں تمہارا فائدہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں خود جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اسیس کرے کہ ہم اسلام کے کس اسٹینڈرڈ پہ ہیں اور ایمان کی کس منزل میں ہیں. کیا جہاں پہ چند ڈالرز کا یا تھوڑی سی شہرت کا، تھوڑے سے ریپوٹیشن کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پہ ہم تمام ایتھیکل اقدار کو، ویلیوز کو قربان کر کے جھوٹ کے وادی میں ایزیلی سلپ کر جاتے ہیں یا نہیں کر جاتے؟ یہ ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا. اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں ایمان کی حقیقتوں تک نہیں پہنچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولا علی کا جملہ ہے اس کا بیسٹ مینیفیسٹیشن خود امیر المومنین کی ذات والا صفات ہے. کیا کہا مولا علی نے کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ سچ کو جھوٹ پر وہاں پریفر کریں جہاں سچ بولنے میں آپ کا نقصان ہے اور جھوٹ بولنے میں آپ کا فائدہ ہے. اس جملے کی بہترین مثال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات. میں ہسٹری کا بھی ٹچ دے دوں تاکہ ہسٹری بھی کور ہو اور ہمارے بچوں کو یہ مجلسیں حقیقت میں ہم کو اس طرح سے ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے کہ ان میں تمام چیزوں کو ہم امبیڈ کریں تاکہ ہمارے بچے ایک ایسا پیکج ان کو ملے مجلسوں کے ذریعے سے جن میں عقائد بھی ہوں اور جن میں اخلاقیات بھی ہوں، جن میں پریکٹیکل اسپیکٹس آف ریلیجن بھی ہوں، کہ آل ان ون. یہ ہماری مجلسوں کی خصوصیت ہے. تو جو تاریخ کا ٹچ میں دینا چاہتا ہوں یہاں پہ اس ریفرنس سے وہ یہ ہے کہ شورا کے موقع پہ، جو بڑے ان کو یاد آ گیا ہوگا، شورا کے موقع پر وہ جب خلیفہ دوم اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی کہ یہ 6 افراد کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون خلیفۃ المسلمین ہوگا. اور وہاں کے اوپر وہ لوگ بیٹھے اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایسے افراد تھے کہ مولا علی کے چانسز 0 تھے، لیکن بہرحال جو مولا علی کی عظمت تھی، جلالت تھی، شان و شوکت تھی، وہ منافقین بھی اس کا انکار نہ کر سکے. چنانچہ فرسٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ان میں ہیڈ تھا، جس کو ہیڈ مقرر کیا گیا تھا، وہ اٹھا اور امیر المومنین کے پاس آیا. یا امیر المومنین، آپ کی عظمتوں سے ہم خوب اچھی طرح سے واقف ہیں، اگر آپ ان شرطوں کو قبول کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے. امیر المومنین نے کہا کیا شرطیں؟ کہ آپ کو کتاب خدا پہ عمل کرنا ہوگا، سنت رسول کے مطابق خلافت کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہوگا اور سیرت شیخین کو پیش نظر رکھنا ہوگا. امیر المومنین، اب دیکھیں جو مولا نے کہا ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے کہ آپ سچ کو پریفر کریں جھوٹ کے اوپر. کہاں؟ جہاں سچ بولنے میں آپ کا لاس ہو اور جھوٹ بولنے میں آپ کا گین ہو. یہاں مسئلہ چند درہم و دینار کا نہیں تھا، چند ڈالرز کا نہیں تھا، چھوٹے موٹے ریپوٹیشن کا نہیں تھا، چھوٹی موٹی جھوٹی شہرت کا نہیں تھا. یہاں مسئلہ پورے مسلم ورلڈ کی خلافت کا تھا. وہ مسلم ورلڈ جو عربیہ سے آگے بڑھ کر افریقہ تک اور افریقہ سے آگے بڑھ کر یورپ کی دیواروں کو ٹچ کر چکا تھا. اتنے بڑے امپائر کا مسئلہ تھا. مگر امیر المومنین، جہاں تک مسئلہ قرآن کا ہے تو مجھ سے بہتر طور پہ قرآن پہ عمل کون کر سکتا ہے. جہاں تک مسئلہ سنت رسول کا ہے بصر و چشم. لیکن یہ جو تم نے کہا سیرت شیخین، کیا جواب دیا مولا نے؟ 2 صورتیں ہیں، یا سیرت شیخین کتاب خدا اور سنت رسول کے موافق ہے یا مخالف ہے. اگر سیرت شیخین کتاب خدا اور سنت رسول کے موافق ہے
تو الگ سے اس کی پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر مخالف ہے تو اس پر عمل کرنے کی ڈیمانڈ علی سے کیوں کی جا رہی ہے؟ مولا علی نے خلافت کو ٹھوکر مار دی مگر سچائی کو ترجیح دی. ایک لمحے کے لیے امیر المومنین اگر کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے، بعد میں جو دل چاہتا کرتے، مگر امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ غدیر کے ان منافقوں کی نشانی ہے جنہوں نے وہاں پہ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، بخن بخن کہہ کے مبارکباد دی مگر بعد میں مکر گئے. علی کا حساب منافقوں سے جدا ہے، اس لیے کہ علی کل ایمان ہے. علی کی محبت منافق اور مومن کی پہچان ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. انصاف سے بتائیے کیا امیر المومنین نے خلافت کو ٹھکرا کے ہمارے جو کیلکولیشنز ہیں دنیا کے اعتبار سے اس سے بڑا لاس کوئی تصور اگر کوئی پولیٹیکل انسان ہو اور وہ پولیٹیکلی اس چیز کو تجزیہ کرے، اس کا انالیسس کرے، تو امیر المومنین سے زیادہ لاس میں کوئی انسان تصور نہیں، پرہیپس ان ہسٹری. مگر انصاف سے بتائیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا امیر المومنین نے سچائی کو جھوٹ پر پریفر کر کے گھاٹا اٹھایا یا فائدہ؟ اگر علی اتنی دیر کے لیے بھی معمولی سی مصلحت کا شکار ہو جاتے تو پھر علی نہ رہ جاتے. اگر علی ہیں اور آج تک لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، علی اپنے اسی فیتھ کی وجہ سے ہیں، اپنے اسی جذبے کی وجہ سے ہیں، اپنے اسی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے. اور حقیقت میں یہ خلافت اور حکومت یہ تمام چیزیں تو دنیا والوں کے لیے. علی تو اس خدا کے بندے تھے اور حقیقت میں علی کے امام برحق ہونے کی دلیل بھی یہی ہے. خلیل ابن احمد فراہیدی بہت بڑے اسکالر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیشہ علی کرتے رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ علی کو جو آپ امام مانتے ہیں، علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا ان کا، احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. جب ہم علی کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ایک خاص چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات علی کی محتاج دکھائی دیتی ہے اور علی پوری کائنات سے بے نیاز دکھائی دیتے ہیں. بے نیاز خدا کا بنایا ہوا امام وہی ہوگا جس کے اندر علی جیسی شان بے نیازی پائی جائے. جو لوگوں کے ماننے اور نہ ماننے کا محتاج ہو، مان لو تو خلیفہ اور نہ مانو تو اونٹوں کا چرواہا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام برحق نہیں ہو سکتا. علی تو اس امام کا نام ہے جس طرح سے خداوند متعال مانو تو بھی خدا ہے، نہ مانو تو بھی خدا ہے، اسی طرح سے علی مانو تو بھی امام ہے، نہ مانو تو بھی امام ہے. مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان. مانو گے تو ایمان ملے گا، تقوی ملے گا، نہیں مانو گے تو کفر ملے گا، نفاق ملے گا اور آخرت میں جہنم. محمد والے محمد صلوات. اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سچائی کے ٹاپک پہ، دیکھیں سچائی اگرچہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم سچائی کو اوائڈ کریں. آپ کہیں گے ابھی تک کی آپ کی مجلس ایک طرف اور اب آپ اس کو خود کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ لاجیکل انالیسس ہے اسلام کا، اور یہ اسلام کا وہ نظام ہے جس میں یہ خوبصورتی ہے، یہ حسن ہے. دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. تمام تر
جھوٹ کی برائیوں کے باوجود. اور اس کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں پوائنٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ کہ جسے آپ سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، جس کو ہمارے مذہب میں تقیہ کہا جاتا ہے، جہاں انسان کی خود اپنی یا کسی دوسرے نفس محترمہ کی جان خطرے میں ہو، کسی دوسرے مومن کی مومنہ کی جان خطرے میں ہو، اگر ہم سچ بولتے ہیں تو وہاں پہ شریعت کہتی کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. باقی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا. امیر المومنین نے کہا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر آپ ہنسی مذاق کرنا چاہیں تو کوئی ایسا انڈیکیشن اس میں ضرور لگا دیں جس سے سامنے والا یہ سمجھ لے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. کہا گیا ہے کہ جھوٹ کو ترک کرو، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. جھوٹ کو ترک کرو چاہے وہ سنجیدگی کی حالت میں ہو اور چاہے وہ جوکنگ سچویشن میں ہو. اس لیے کہ جو انسان چھوٹے جھوٹ بولے گا پھر وہ بڑے جھوٹ بھی بولنے لگے گا، اور جو انسان مذاق میں جھوٹ بولے گا پھر وہ سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنے لگے گا. لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک تو جان بچانے کے لیے، اور دوسرے دو مومنین کے درمیان صلح کرانے کے لیے. اللہ آپ مومن کی عظمت کو سمجھیں اور مومن کے درمیان صلح کرنے کی منزلت کو درک کریں. وہ جھوٹ جو اتنا قبیح ہے، جس کے سلسلے میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے اگر دو مومنین کے درمیان صلح کرا. فار ایگزامپل آپ کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، دو مومنین کے درمیان آپس میں ذرا سی رنجش ہے. ایک صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں شخص جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جس میں اور آپ میں انبن چل رہی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں. آپ وہاں کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہا تو دونوں میں تو جنگ ہو جائے گی، بوتھ ول بیکم فزیکل. آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ تو آپ کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، وہ تو آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، وہ تو اپنے ایٹیٹیوڈ پہ اپنے بیہیویئر پہ شرمندہ تھے. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر اسلام کہتا ہے کہ اس غلط بیانی پر آپ کو اللہ کی طرف سے سچ بولنے کا ریوارڈ ملے گا. اس لیے کہ آپ دو دلوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسکنسپشنز کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور کا ارشاد ہے اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلوات والصیام. دو مومنین کے درمیان صلح کرانا ایک سال کی مستحبی نمازوں سے افضل ہے، مستحبی روزوں سے افضل ہے. اگر ایک انسان پورے سال کچھ نہ کرے، صرف نمازیں پڑھتا رہے، کچھ نہ کرے صرف روزے رکھتا رہے، ایک طرف وہ انسان ہو، دوسری طرف آپ ہو جنہوں نے دو دلوں کو ایک کر دیا، آپ کا ریوارڈ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے، آگ لگانے کے بجائے صلح کرانے کی کوشش کیجیے. دو مومنین کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ادھر ادھر لگائی بجھائی کے بجائے ان کے درمیان صلح و آشتی کی کوشش کیجیے. اور اسی کے برخلاف اگر نعوذ باللہ کوئی لگائی بجھائی کرتا ہے جس کو نمیمہ کہا جاتا ہے، دیکھیں چند اصطلاحیں ہیں، ایک تو غیبت ہے، دوسرے نمیمہ ہے، تیسرے تہمت ہے. یہ سب حقیقت میں زبان کے گناہوں میں سے. یہ زبان مولا فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے مگر جو گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے. جو گناہان کبیرہ کی فہرست آپ جا کے دیکھیے، اس میں سے 27 sins, greater sins are performed by using this tiny tongue. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، سچ بات ہوتی ہے. کسی کا کوئی عیب آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو دوسروں تک منتشر کر دیا. سچ بول رہے ہیں آپ مگر حرام ہے. اللہ قرآن میں کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. خبردار کوئی مومن کسی مومن کی غیبت نہ کرے، بیک بائٹنگ. اور یہ اتنا گھناؤنا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے وہ لینگویج استعمال کرتا ہے جو قرآن میں کسی گناہ کے لیے استعمال نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا سگا بھائی مر گیا ہو اور تم اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہو. یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا.
تو غیبت سے عزاداروں کو، حسینیوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو دور رہنا چاہیے. یہ سب دیکھیں معاشرے کی کامن پرابلمز ہیں کہ نہیں پرابلم؟ انصاف سے بتائیے آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہمت کیا چیز ہے؟ عیب نہیں اس کے اندر پایا جاتا، ہم اپنی طرف سے عیب کریٹ کر کے لوگوں میں منتشر کر رہے ہیں. کوئی کمی پائی جاتی ہے، شارٹ کمنگ پائی جاتی ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم اسے ایکسپوز کر رہے ہیں. اسے کہا جاتا ہے غیبت. اور عیب نہیں پایا جاتا، ہم تراش کے لوگوں کے درمیان رائج کر رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تہمت. اور تیسری چیز ہے جسے کہا جاتا ہے نمیمہ. وہ کیا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ذرا سا اختلاف ہے، ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درمیان انبن ہے، اب ہم اس کے سامنے بھی اچھا بننا چاہتے ہیں، اس کے سامنے بھی اچھا بننا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ ملنے والا جو ہے اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے جو فائدہ مل سکتا ہے اسے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. تو کرتے کیا ہے کہ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. اس کیفیت کو کہا گیا ہے نمیمہ، چغل خوری، جس کے لیے انگلش میں لفظ ہے گوسپ. ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کا مسئلہ ادھر منتقل کرنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو لفظ اس کے لیے روایتوں میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ گھناؤنا کام کرتے ہیں ان کی مثال قیامت میں پمپ جیسی ہوگی. آپ کو پتا ہے پمپ؟ پروسٹیٹیوشن، ڈرٹیسٹ بزنس جو لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں ان کو پمپ کہا جاتا ہے. روز قیامت جو نمیمہ کرتا ہے، چغلی لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگائی اور بجھائی کرتا ہے. معاف کیجئے گا، میں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ برائی انفارچونیٹلی ہماری بہنوں میں زیادہ ہے. بھائیوں میں بھی ہے مگر بہنوں میں زیادہ ہے. میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں دنیا میں وہ کچھ بھی ہوں مگر آخرت میں انہیں پمپ بنا کے اٹھایا جائے گا اور وہ وہیں بھیجے جائیں گے جہاں اس دنیا کے پمپس پروسٹیٹیوشن کا بزنس کرنے والے جائیں. The youth، یہ روایتوں میں معصومین علیہ السلام کا استعمال ہوا. اور نمام جو چغل خوری کرنے والے ہیں، لگائی بجھائی کرنے والے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. میں صرف ایک نمونہ عرض کروں تاریخ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، شدید ڈراؤٹ. حضرت موسیٰ دعا پہ دعا کر رہے ہیں مگر باران رحمت نہیں آ رہی. اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک نمام ہے، ایک چغل خور ہے، جب تک وہ تمہاری قوم میں رہے گا تمہاری دعائیں بھی کارگر نہ ہوں گی. تو یہ اتنی بڑی برائی ہے. ہم لوگ سب کورونا وائرس سے ڈر رہے ہیں، ریئل کورونا وائرس یہ ہے، اتنا کنٹیجس ہے کہ حضرت موسیٰ کا سینیٹائزر بھی کام نہیں آ رہا ہے. اتنا محمد والے محمد صلوات. جب تک یہ رہے گا کنٹیجس سے پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے. جہاں پہ چغل خور ہوگا اس محفل میں برکتیں نہیں نازل ہوں گی، اس مجلس میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی، اس گیدرنگ میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی، اس سوسائٹی میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی، اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی. جب سوسائٹی میں نہیں نازل ہوں گی تو گھر تو ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹی فیملی ہوتی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں کیا کروں؟ کہا کہ یہ خبر تم لوگوں کے درمیان پہنچا دو کہ اللہ نے ایسا ایسا کہا ہے. جب حضرت موسیٰ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا تو آل آف اے سڈن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا معبود تو نے تو کہا تھا جب تک وہ نمام وہ چغل خور رہے گا ایک قطرے رحمت بھی نہ برسے گا. اس شہر سے تو کوئی نہ گیا، ہماری گیدرنگ سے کوئی نہ اٹھا، یہ آل آف اے سڈن بارش کیوں ہونے لگی؟ آواز قدرت آئی اے موسیٰ وہ چلا بھی گیا، تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے دیکھ لیا. اس نے توبہ کر لی. پاور آف توبہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیے. اس نے توبہ کر لی. He is totally transformed. حضرت موسیٰ نے کہا معبود اس کا نام بتا دے. کہا اے موسیٰ جس برائی سے میں نے اپنی تمام مخلوقات کو روکا ہے میں وہ برائی خود کیسے کر سکتا ہوں؟
دوسرا جملہ ہے کہ اے موسیٰ جب تک وہ گنہگار تھا اس وقت تک تو میں نے اسے ایکسپوز نہیں کیا، اور اب جب اس نے توبہ کر لیا ہے تو میں اسے ایکسپوز کروں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے۔ اللہ کتنا بڑا ستار ہے اور کس شان کا ستار العیوب ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ فیضان محترم، آخری پوائنٹ جس کی دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے وہ نہایت امپورٹنٹ تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے لوگ نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں اور اس میں امام جعفر صادق کا نام لکھا ہوتا ہے، امام محمد باقر کا نام لکھا ہوتا ہے، اور جب مومنین اس کو ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا امام نے ایسا فرمایا ہے اور ہم اس کو سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی دیر از نو مینشن ایٹ آل۔ اور یہ جھوٹے کچھ اتنے گستاخ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ کتابوں کا نام بھی ایون لکھ دیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کون جا کے ریسرچ کرے گا، کون جا کے تحقیق کرے گا، اور اس کا جو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے آلریڈی وہ یہ ہے کہ جب سچی باتیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح ارشادات لوگوں کے درمیان بیان کیے جائیں گے تو ان سے بھی لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جھوٹے تو بہت لیولز کے ہیں، مگر ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، جھوٹوں میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولے، جو محمد و آل محمد پر جھوٹی تہمتیں لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے دیکھا، کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اب یہ لوگوں نے یہ شعار بنا لیا ہے کہ ان کو کوئی بھی اچھی چیز مل جائے گی تو کوشش کریں گے کہ اس پہ امام محمد باقر کا نام لکھ دیں، امام جعفر صادق کا نام لکھ دیں۔ یہ کام ان کے لوگ کریں جن کے بزرگ یتیمان فضائل تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں کون سی کمی ہے؟ آپ تھوڑا سا علم حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، اپنی جہالت کی خاطر اہل بیت علیہ السلام کی ڈگنیٹی کو داؤ پہ نہ لگائیے۔ اہل بیت کے کمالات کیا کم ہے کہ آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے؟ وہ بولا جگہ معجزہ ہو گیا، اور ابھی کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، بالکل صاف صاف اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے لگے گا فوٹو شاپ ہے۔ جہاں کہیں بھی معجزہ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں گریہ وزاری کی شدید آواز آ رہی ہے اور سامنے ایک انسان بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ معجزہ ہو جائے تو ہماری قوم کو جو عقیدت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، دنیا کے سارے فوٹوگرافرز بھی جمع ہو جائیں تو بھی ہماری قوم وہاں سے نہیں ہٹے گی، وہاں ٹوٹی پڑے گی۔ اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، مومنین نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو، وہاں پہ کوئی ایک آدمی نہیں دکھائی دے رہا ہے، گریہ وزاری کی آواز بیک گراؤنڈ میں بھیانک طریقے سے آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ہے، فوٹو شاپ ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جنہیں اللہ نے سب سے بڑا سچا ڈکلیئر کیا ہے ان کے نام پہ جھوٹ بولا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ کی بیساکھی پہ جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کتنی ہی اونچی کیوں نہ اٹھ جائے، اسے بہرحال گرنا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے یہ جو کربلا پوری دنیا کے آزاد انسانوں کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف مومنوں کی نہیں، پوری دنیا کے آزاد انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی اس کا اصل راز یہ ہے کہ امام حسین امام صادق تھے اور انہوں نے کربلا میں صرف اور صرف سچائی کو پروموٹ کیا ہے، اور کربلا کی بنیاد سچائی کی فاؤنڈیشن پہ رکھی۔ باطل کا ایک لمحے کے لیے سہارا نہیں لیا۔ کتابوں ملتا ہے کہ امام راہ کربلا میں تھے، عبید اللہ بن حر جعفی نام کا ایک نامی گرامی شخص، اس کا ٹینٹ ایک جگہ لگا ہوا تھا، امام نے اس کو بلوایا، وہ نہیں آیا، امام خود گئے اور جا کے اس سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ ہو جا، تجھے آخرت ملے گی، درجہ شہادت پہ فائز ہوگا، ہمارے جد کی شفاعت ملے گی۔ اس نے کہا کہ میری اپنی زندگی کے کچھ مسائل ہیں اور میں ان میں انگیجڈ ہوں، I don't have time for that۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں۔ امام نکل کے آنے لگے
اس نے کہا کہ لیکن آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کو ڈس اپوائنٹڈ بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ نبی کے نواسے ہیں, علی مرتضیٰ کے راج دلارے ہیں, آپ آ گئے ہیں میرے خیمے تک تو میں آپ کو خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجنا چاہتا. یہ میرا گھوڑا لے لیجئے, یہ میری تلوار لے لیجئے. پورے عرب میں there is no horse faster than this. پورے عرب میں there is no sword sharper than this. امام عالی مقام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور کہا لا حاجت لی فی فرسک ولا فی سیفک. مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل تھا, احمق تو تھا ہی مگر جاہل بھی تھا. اسے شاید نہیں پتا تھا کہ حسین اس کے بیٹے ہیں جو صاحب ذوالفقار تھا, حسین اس کے بیٹے ہیں جو دلدل سوار تھا. وہ گھوڑا اور تلوار دے رہا تھا حسین. امام نے کہا لا حاجت لی فی فرسک ولا فی سیفک. اور اذان محترم یہ ہم سب کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین ہم سے بھی کہیں کہ ہمیں تمہاری مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہاری ان مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے جن میں لڑائیاں ہوں, جن میں جھگڑے ہوں. یقیناً امام حسین کو مجلسیں نہیں پسند ہیں. ان انجمن بازیوں کی ضرورت نہیں ہے, ان نوحوں کی ضرورت نہیں ہے, ان مرثیوں کی ضرورت نہیں ہے, ان سوز و سلام کی ضرورت نہیں ہے جن میں سنسیریٹی نہ ہو, جن میں صرف پروجیکشن کا جذبہ پایا جائے. ان تبرکات کی حسین کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کو حسین کی ضرورت ہے, حسین کو کسی کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہمیں اپنی نیت کو جو کچھ بھی ہم امام حسین کے لیے کریں اٹموسٹ سنسیئر رکھنا چاہیے. بھائیان محترم, گفتگو لمبی ہو گئی, اب اس ساتھ بالکل گنجائش لہٰذا میں بات کو یہیں پر روکتا ہوں. ایک حر وہ تھا, حر بن عبید اللہ جوفی, جس کی بدنصیبی کی انتہا یہ کہ امام حسین اس کے خیمے میں آئے اور وہ قافلہ حسینی میں شامل نہ ہو سکا. اور ایک حر وہ تھا جسے اللہ رب العزت نے 10ویں محرم کو عین آخری ٹائم پہ وہ یو ٹرن لینے کی توفیق عطا کی کہ وہ لعنت اللہ علیہ سے ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بن گیا. اور یہ احترام فاطمۃ الزہرا کا صدقہ تھا. بھائیان محترم, آج چوتھی محرم ہے اور چوتھی محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوتا ہے. حبیب ابن مظاہر اسدی, اللہ اکبر, کیا شان ہے, کیا شخصیت. امام حسین چن چن کے لوگوں کو لائے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے آ گئے تھے. امام نے کچھ ایسے جملے کہے ہیں وہ خود بخود امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تاکہ کوئی آلودگی کربلا میں نہ رہے. مگر حبیب کی شان یہ ہے کہ امام خط لکھ کے انہیں بلاتے ہیں, اور خط بھی کس شان کا, من الحسین الغریب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. جب امام عالی مقام خط لکھ چکے تو جناب زینب نے کہا اے میرے ماجائے, میری طرف سے ایک جملہ بڑھا دیجیے. اے حبیب, اگر آنا ہے تو العجل العجل العجل, جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. نامور خط لیے ہوئے کوفے پہنچا. حالات نہایت ناسازگار. چھپتے چھپاتے حبیب کے دروازے پہ پہنچا, دق الباب کیا. اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول تھے. دروازہ کھولا, امام کا خط چوما, پیشانی پہ لگایا اور آ کے گھر میں بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قاصد تھا. کہا کس کا پیغام لے کے آیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. حالات اتنے ناسازگار تھے کہ جناب حبیب گویا کہ اپنی زوجہ کا بھی امتحان لے رہے ہیں. پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچتا ہوں جاؤں مگر پھر دل میں تیرا خیال آتا ہے, گھر بار کا خیال آتا ہے, کھیت کھلیان کا خیال آتا ہے, بچوں کا خیال آتا ہے. کہ حبیب تمہاری غیرت پہ وائر,
نبی کا نواسا تم کو مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تمہیں میرا خیال آتا ہے؟ اللہ اکبر. خدا سلامت رکھے ایسی ماؤں اور بہنوں کو جو اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو اسلام کی نصرت پر آمادہ کرتی ہے. ان کا ریوارڈ شہدائے کربلا سے کم نہیں ہے. ہاں ارباب عذاب، جب جناب حبیب مطمئن ہو گئے تو کہا کہ مومنہ یہ تو میں صرف امتحان لے رہا تھا، ورنہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں نصرت و امداد کے لیے نہ جاؤں. غلام کو بلایا، غلام یہ گھوڑا لے اور جا کے فلاں جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے میرا انتظار کر، اور چھپ چھپ کے جانا. اس کو خفیہ راستے بتا دیے. وہ غلام وہاں انتظار کر رہا ہے. جناب حبیب کوفے سے نکلتے ہیں اور ابن زیاد کے جاسوسوں سے خود کو بچاتے ہوئے آخر کار وہاں پہ پہنچتے. جب وہاں پہنچے تو پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی. کیا دیکھا کہ جانور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور غلام اس کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے تھپکیاں دے دے کے اسے دلاسا دے رہا ہے کہ اے گھوڑے تو گھبراتا کیوں ہے؟ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت و امداد کے لیے جاؤں گا. یہ منظر دیکھنا تھا کہ حبیب تڑپ گئے، آنکھیں اشکباک ہو گئیں. ہائے نبی زادے پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے اور غلام تمنائے شہادت کر رہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں ارباب عذاب، جناب حبیب گھوڑے پہ بیٹھے، غلام کو خدا حافظ کا. اس نے کہا آقا اچھا صلہ دیا آپ نے میری خدمت کا، جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا اپنے ساتھ رکھا، اب جب فرزند زہرا کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزاد کیے دے رہے ہیں. آقا جائیے، آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیے، میں پیدل آؤں گا مگر آؤں گا ضرور. ہاں ارباب عذاب، ادھر علم امامت سے امام عالی مقام کو پتا چل گیا کہ حبیب آ رہے. عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، قاسم کو بلایا، اون محمد کو بلایا، اپنے اصحاب کو بلایا. جاؤ اور جا کے استقبال کرو، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے. حبیب ابن مظاہر آئے، کس شان سے آئے؟ اصحاب اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. اصحاب میں خوشی کا ماحول. جناب زینب کبریٰ کے کانوں تک جب اصحاب کے تکبیر کی آوازیں پہنچی، کہا فضہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح یہ میرے بھیا کے اصحاب میں خوشی کا ماحول کیسا. جناب فضہ واپس آئی، شہزادی مبارک ہو، ارے آپ کے ماجائے حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے. کہا اے فضہ ارے بیٹھنا بعد میں، حبیب کو جا کے زینب کا سلام پہلے کہہ دو. بس ارباب عزا جیسے ہی فضہ آئی اور شہزادی کا سلام حبیب تک پہنچایا، حبیب برداشت نہ کر سکے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. روایتوں میں ملتا ہے زمین کربلا سے خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر و صورت پہ ڈالتے جاتے تھے، اپنے رخساروں پہ تماشے مارتے جاتے تھے اور رو رو کے کہتے جاتے تھے ہائے نبی زادیوں میں وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے عرض کروں اے حبیب ارے تمہاری غیرت پہ ہمارا لاکھوں سلام. اے کاش کربلا کے بعد ہوتے. ارے نبی زادی نے سلام کہلوایا، برداشت نہ کر سکے. ذرا سوچو سید سجاد نے اسی زینب کو، اسی ام کلثوم کو بے مخنو چادر، بے کجاوا ناقوں پہ سوار، دیار بدیار پھرتے ہوئے کس دل سے دیکھا. ماتم حسین.